بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ دلائل الخیرات کے پڑھنے کا آسان اور مکمل طریقہ۔ دلائل الخیرات کا ورد کرنے کے لیے چند چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وظیفہ کا طریقہ، وظیفہ کے وقت کی نیت، وظیفہ ہمیشہ پابندی سے کیا جائے، دلائل الخیرات اور درود شریف کی قدر اولیاء کی نظر میں، دلائل الخیرات اور درود شریف کے فوائد و ثمرات۔ سب سے پہلے وظیفہ کا طریقہ۔ دلائل الخیرات کو 8 منزلوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی منزل پیر کے دن سے شروع ہوتی ہے اور 8ویں منزل پیر کے دن ہی اختتام کو پہنچتی ہے، گویا پیر کے دن کی 2 منزلیں پہلی اور آخری ہیں۔ روزانہ کی منزل سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، روضہ مبارکہ کی صفت اور دعائے نیت مکمل کرنے کے بعد پھر روزانہ کی منزل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ، روضہ مبارکہ کی صفت اور دعائے نیت کو الگ طریقے پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ نیت ہمیشہ درست رکھی جائے۔ دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتے ہوئے نیت درود شریف کی ہو اور مقصود اللہ تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور محبت کا حصول ہو۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں درود شریف کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں ان کا استحضار ہو۔ دلائل الخیرات اور درود شریف اولیاء کی نظر میں، اولیاء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ درود شریف کی بدولت ہی پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی کنجی ہے۔ وظیفہ ہمیشہ پابندی سے کیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل بہت اونچی حیثیت رکھتا ہے جسے استقامت سے کیا جائے۔ دلائل الخیرات اور درود شریف کے فوائد و ثمرات۔ حدیث شریف کے مطابق درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے صلوات کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے صلوات کا نزول ہوتا ہے وہ ہر قسم کے ظلمات یعنی شرک، کفر، فسق، نفاق، غفلت وغیرہ سے نکل کر نور یعنی ایمان، توحید، اخلاص، یقین، طاعت وغیرہ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔